الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سورہ آل عمران کا تیسرا رکوع چل رہا ہے۔ یہود اور نصارہ کا ذکر پیچھے تفصیل کے ساتھ آ گیا، ان کے اعتراضات کے جوابات اور اسلام کی شان و شوکت جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس کے بعد کا زمانہ، اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی اعانت، نصرت، مدد، فتح، ملکوں کا قبضے میں آ جانا، حکومتوں اور اقتدار کا ملنا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اور اس کے بعد تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، جو دو آیتیں آئی ہیں ان میں تفصیل سے اشارتاً یہ سارا مضمون بیان ہو چکا ہے۔ یہاں سے ایک خاص حکم بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس زندگی میں حقوق کے ساتھ بھیجا ہے۔ کوئی انسان آزاد نہیں، انسانوں پر اللہ کا حق، اللہ کے پیغمبروں کا حق، انسانوں پر پھر انسانوں کا حق، پھر جانوروں کا حق، پھر اس زمین کا حق جس پر ہم رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں آیا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ اس کا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایسی حرکت، ایسا عمل، ایسی بات نہ کی جائے کہ کل زمین اس چیز کو اپنے لیے نحوست کا سبب سمجھ کر کرنے والے کے خلاف گواہی دے میدان محشر میں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب مومن بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہے، مجھ پہ جتنے لوگ چلا پھرا کرتے تھے اور جو مجھ پہ گزرا کرتے تھے ان میں سب سے زیادہ پیارا اور پسندیدہ میرے نزدیک تو تھا، آج تو میرے سپرد ہوا ہے تو میرا معاملہ اپنے ساتھ دیکھے گا۔ اس کے بعد قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور نور سے بھر جاتی ہے، اور جب کوئی کافر بندہ، فاسق و فاجر بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر اس کو کہتی ہے تیرا آنا ناپسندیدہ اور نامبارک ہے، مجھ پہ جتنے لوگ چلا پھرا کرتے تھے اور جو یہاں سے گزرا کرتے تھے ان میں مجھے تو سب سے برا اور بدترین شخص لگتا تھا، آج تو میرے سپرد ہوا ہے، میرے حوالے کیا گیا ہے، تو اب میرا اپنے ساتھ برتاؤ اور سلوک دیکھے گا۔ اس کے بعد قبر کی دونوں دیواریں آپس میں ایک دوسرے سے مل جاتی
اور حدیث میں آیا ہے کہ مرنے والا جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس دونوں دیواریں آپس میں ملتی ہیں تو دائیں طرف کی پسلی بائیں طرف کی پسلی میں ایسے گھس جاتی ہیں جیسے یہ انگلیاں ان انگلیوں میں گھس گئیں۔ اس سے پتہ چلا زمین کا حق یہ ہے کہ اس پر خدا کی نافرمانی نہ کی جائے۔ یہ اصل میں انسان کے اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے، وہ پہلے بیان کیا گیا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ انسان کی تخلیق کا مقصد، اس کو دنیا میں بھیجنے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ وہ یہاں اللہ کا قانون اور اللہ کا حکم نافذ کرے۔ نافذ وہ کرے گا جو اپنے اوپر پہلے نافذ کر سکتا ہو۔ جس کے 5 سے 6 فٹ کا جسم ہی خدا کے احکامات اپنے اوپر نافذ نہ کر سکا، وہ روئے زمین پر اللہ کے احکامات بندوں پر کیسے نافذ کر سکتا ہے؟ اس لیے پہلا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ ہم زمین کا یہ حق ادا کریں۔ اب جب ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں تو ہمارے ساتھ موانست کا ایک معاملہ ہے کہ انسان انس سے بنا ہے۔ انس کا مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، یہ تنہا نہیں رہ سکتا۔ تو اب تعلق کی حدیں بیان کی جا رہی ہیں، چونکہ ہمیں اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب کی حیثیت سے، خلیفہ کی حیثیت سے بھیجا ہے، اور یہ ذمہ داری حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں امت کے ہر فرد پر ہے۔ کہ پہلے انبیاء کا سلسلہ مسلسل جاری ساری رہتا تھا، ایک نبی کے بعد دوسرا، ایک رسول کے بعد دوسرا، پیغمبروں کی ایک تعداد مسلسل ترتیب کے ساتھ آ رہی تھی۔ یہ ذمہ داریاں ان کی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور نبوت اور رسالت کا آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختتام فرما دیا۔ اب کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا، امت کا ہر فرد پابند ہے اس بات کا کہ وہ پیغمبروں والا کام کرے۔ اس کام کے کرنے کی صورتیں کیا ہیں، کس پہ یہ محنت کرنی ہے؟ ایک اپنی ذات پر، قو انفسکم، اپنے اہل و عیال پر، وَأَهْلِيكُمْ، پھر فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں پر، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پھر فرمایا بستی والوں پر، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، مکہ اور مکہ کے آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیے۔ پھر فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو بشارت اور نذارت کا نظام دے کر بھیجا، ماننے والوں کو خوشخبری سنائیں، نہ ماننے والوں کو سزا کی خبر دیں۔ اور اس میں پھر کافت الناس، پوری مخلوق کے لیے آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ تو ہم بھی چونکہ یہی کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے ہمیں یہاں ایمان والوں سے بھی سابقہ پڑے گا، غیر مسلموں سے بھی سابقہ پڑے گا۔ ہم جس سوسائٹی اور معاشرے میں رہتے ہیں یہاں مومن بھی رہے گا، کافر بھی رہے گا، یہاں نیک بھی ہے، بد بھی ہے، فاسق فاجر بھی ہے اور صالح بندہ بھی ہے، اپنے بھی ہیں، پرائے بھی ہیں۔ تو اب ہمارے ان کے ساتھ تعلقات کی حدیں کیا ہیں، کس کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہم رکھ سکتے ہیں، ان آیات میں اسی چیز کو بیان کیا گیا۔ آپ پہلے آیت کا ترجمہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح سامنے آئے گی تو مضمون کا پتہ چلے گا قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون، مومنوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بنائیں، کیا بنائیں؟ الکافرین، کافروں کو بنا لیں وہ اولیاء، دوست۔ ایمان والوں کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بنائیں۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، اور ولی کے بہت سارے معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی سرپرست کے ہے۔ سرپرست کا مطلب ہے ذمہ دار اور نگران۔ یہ معنی بھی یہاں صحیح ہے کہ کافروں کو اپنا ذمہ دار مت بناؤ، ایمان والوں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگرچہ یہ معنی تفسیر کی کتابوں میں لکھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ایک بات تو بہرحال احادیث کو سامنے رکھنے سے اور قرآن پاک کی دوسری آیت کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتی ہے کہ اگر یہ معنی لے لیے جائیں کہ ایمان والے کافروں کو اپنا سرپرست اور ذمہ دار نہ بنائیں، اس صورت میں مطلب ہوگا کہ ایمان والوں کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کافروں کو اتنا موقع دیں کہ کافر اقتدار میں آ جائیں اور پھر وہی ہمارے اچھے برے کا فیصلہ کرنے لگے۔ اگر کہیں غیر مسلم حکومتیں اقتدار میں آ جاتی ہیں اور مسلمان چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ مسلمان ایک اہم فریضہ چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہوں گے، کیونکہ ان کا مقصد قانون الہی کو نافذ کرنا تھا۔ جب یہ خود مغلوب ہیں، یہ کیسے نافذ کر سکتے ہیں احکام الہی کو؟ بات سمجھ میں آ گئی؟
اس کی تفصیل میں بیان نہیں کروں گا چونکہ یہ ایک الگ مضمون ہے، اور عام طور پہ ترجمے میں اور تفسیر کی کتابوں میں جو لکھا ہے وہاں اولیاء کا مطلب لکھا ہوا ہے دوست۔ ایمان والوں کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ دوستی کرتے پھریں، من دون المؤمنین، اور وہ بھی ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ اب اس کا مطلب سمجھیں آپ، اسلام تعلقات کی حدیں بیان کرتا ہے۔ تعلق کی ایک حد ہے جس کو ہم کہتے ہیں معاملات۔ معاملات کا مطلب ہے لین دین، بزنس کرنا، تجارت، خرید و فروخت، یا کسی کو مزدور رکھنا، یا کسی کے ہاں مزدوری اور اجرت پر کام کرنا، کسی کے کارخانے اور ادارے میں ملازم کی حیثیت۔ آپ ادھر آ جاؤ، آپ تو طالب علم ہیں، آپ ادھر آ جاؤ۔ جو علم حاصل کرنے والا طالب علم ہو نا، اس کا مقام بہت بڑا ہے عوام سے۔ آپ بھی طالب علم ہیں ماشاءاللہ، آپ کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے، لیکن یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا سارا وقت صرف دین حاصل کرنے کے لیے ہی وقف کیا ہوا۔ تو ہفتے میں ایک دن ہم بیٹھتے ہیں، فضیلت سے خالی آپ بھی نہیں، آپ کا بھی بڑا درجہ اللہ کے یہاں، قرآن کی نسبت پر وقت نکال رہے ہیں، بہت بڑا احسان ہے اللہ کا، اس پر شکر کرنا چاہیے۔ تو تعلقات کی ایک حد یہ ہے، اس کو کہتے ہیں معاملات، یاد رہے گا نا یہ لفظ۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے مدارات۔ مدارات کا مطلب ہے کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اچھا برتاؤ کرنے کا مطلب ہے از خود کوئی نیکی اور احسان کرنا، جیسے دعوت میں بلانا، خوشی غم میں شرکت کرنا، ہدیے تحفے دینا۔ اس سے بڑھ کر ایک اور درجہ ہے، اس کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ عام طور پہ ہندوستان کی بہت ساری کتابوں میں، یہاں کی تاریخ کے حوالے سے جو کتابیں ان میں لکھا ہے، موالات۔ موالات لفظ ہے اصل میں، اب اس کو اردو میں کہتے ہیں موالات۔ اس کا مطلب ہے دل سے کسی کے ساتھ دوستی اور محبت کرنا۔ اب آپ دیکھیں جن لوگوں میں ہم رہتے ہیں نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا گہرا قلبی تعلق ہوتا ہے، جس کو ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں، چاہے اس کے ساتھ لین دین ہو یا لین دین نہ ہو، کہ جب ذرا سا موقع ملا، فرصت ملی، مشغولیت سے آدمی فارغ ہوا تو آدمی چاہتا ہے اس کے ساتھ وقت گزاروں، اس کو بلاؤں، اس کے ہاں جاؤں، تنہائی میں بیٹھیں، باتیں کریں، راز و نیاز کی باتیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جن کے ساتھ ہم اچھائی، ہمدردی، خیر خواہی کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ساتھ کوئی بھی برتاؤ کریں۔ اور ایک وہ ہیں جن کے ساتھ ہماری کوئی دلی لگاؤ کی صورت نہیں ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ اپنی سوسائٹی کا حصہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے معاملات کرنے پر مجبور ہیں، لین دین ہے، تجارت ہے، زمین زراعت ملتی ہے، کاروبار ہے، ان کے ہمارے ہاں ملازم ہیں، ہمارے ان کے ہاں ملازم ہیں۔ یہ موٹے موٹے 3 درجے آپ یاد رکھیں، اس میں بہت تفصیل ہے، میں نے آپ کو 3 اس لیے بتلایا کہ سارے یاد بھی نہیں رہیں گے۔ ولایت جو ہے نا، ولایت کا مطلب ہے دلی دوستی رکھنا۔ تو ولی اس کو کہتے ہیں، اس آیت میں ولی سے مراد ہوگا جس کی طرف دل کھنچتا ہو۔ قرآن اس سے منع کرتا ہے، اور یہ قانون عمومی ہے، کسی ایمان والے مرد کے لیے، عورت کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اجازت تو دور کی بات ہے، گنجائش ہی نہیں کہ وہ مومن بھی ہو، مسلمان بھی ہو، اور اس کا کسی کافر کے ساتھ، چاہے وہ مومن مرد ہو، اس کا کسی کافر مرد سے یا عورت سے، یا مومن عورت ہو اور اس کا کسی کافر یا مرد سے کوئی ایسا تعلق ہو جس کا دل کے اندر اثر ہو، دل میں اس کی کوئی چاہت ہو، اس کو کہتے ہیں موالات، اور یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں یہی بیان کیا گیا۔ اب اس کی 2 صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ مسلمان بھی ہمارا دوست ہے، لیکن ہمارے دوستوں میں 1 2 3 غیر مسلم بھی ہیں۔ ایک کمپنی ہوتی ہے نا اپنی، فرینڈ سرکل جس کو کہتے ہیں، دوستوں کا ایک جمگٹا، اس میں کچھ مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں۔ اسلام اس کی تو بالکل اجازت نہیں دیتا کہ نہیں، دوستی دلی جو ہوگی وہ صرف کس سے کرنی ہے؟
مسلمان سے. کافر کے تمہارے اوپر لاکھ احسانات ہوں، کافر کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ دوستی میں پھر درجہ بندی ہے. شروع میں صرف ملاقات، پھر کشش ہوتی ہے، پھر اعتماد پیدا ہوتا ہے، پھر راز و نیاز بتائے جاتے ہیں. کافر اس کا حقدار نہیں ہے. اس پر ایک اعتراض ہے، وہ پھر بعد میں سننا، پہلے یہ سمجھ لیں. اس کی دوسری صورت ہے کہ آدمی مسلمان سے دوستی نہیں کرتا، صرف کس سے کرتا ہے؟ کافر سے. من دون المؤمنین کہہ کر اس کو اشارہ کیا کہ یہ درجہ تو حد سے زیادہ بدترین درجہ ہے، اور یہ تو کفر کا حصہ ہے کہ آدمی صرف کافروں ہی کو اہمیت دے، انہی کے ساتھ دوستیاں کرے، تعلق رکھے. اس کی بالکل گنجائش نہیں. یہ مضمون قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پر بیان کیا گیا ہے. میں صفحہ نمبر کہتا رہوں گا، آپ صفحہ نمبر کھول کر آیتیں دیکھتے رہیں. ہر آیت میں کوئی نہ کوئی اہم لفظ ہوگا جس کی طرف اشارہ بھی ہو جائے گا. 6 پارہ ہے، اور صفحہ نمبر ہے 119. نہیں، صفحہ نمبر 118، بالکل پہلی سطر کھل گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو ہرگز نہ بناؤ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست. یہاں صراحت سے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ذکر کیا ہے. پارہ 10 سورہ برات، صفحہ نمبر 198. پارہ 10 صفحہ نمبر 198. رکوع شروع ہو رہا ہے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی دوستیاں اور تعلقات. اور بالکل اسی کے مقابلے میں اگلے صفحے پر دیکھیں، بالکل اسی سطر کے مقابلے میں آ رہا ہے، صفحہ نمبر 19 کے بیچ میں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد اور ایمان والے عورت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں. ایمان والے مردوں کا تعلق مردوں سے، عورتوں کا تعلق عورتوں سے. اس کے بعد آپ کھولیں پارہ 28 صفحہ نمبر 550، سورہ ممتحنہ. یہ بہت اہم مضمون ہے، اور ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے کہ وہ اس مضمون کو سمجھے، اس کی حدیں معلوم کرے. سورہ ممتحنہ پارہ 28 صفحہ نمبر 550. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو ہرگز نہ بناؤ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست. اپنے اور میرے دشمنوں کو، اب دوست بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے، اب یہ سوال ہے. پتہ کیسے چلے گا؟ یہاں مطلب ہے تلقون الیہم بالمودہ، اس کی صورت یہ ہے کہ تم محبت کے ساتھ ان کی طرف بڑھو، تمہارا ان کی طرف میلان جھکاؤ محبت کے ساتھ ہو. یہ کہلائے گا کافر کے ساتھ، اللہ کے دشمن کے ساتھ دوستی کا تعلق. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ چند مقامات میں نے آپ کو دکھائے ہیں صرف اس لیے کہ یہ مضمون کتنی جگہ قرآن پاک بیان کر رہا ہے، یہ کتنا نازک مسئلہ ہے مومن کا کافر کے ساتھ تعلق. یہ مقام پھر کھولیں گے ہم 550 والا، ابھی فی الحال اس کو سمجھیں. اب اگر کوئی آدمی ایسی سوسائٹی میں رہتا ہے جہاں وہ ان سب کے ساتھ رہن سہن ہے اس کا، تو شریعت نے اس کی ایک اجازت دی ہے کہ مدارات اور معاملات ان دو میں گنجائش ہے. معاملات یہ ہے کہ ملازم بن کر کسی غیر مسلم کے کارخانے میں، اس کے سکول میں، اس کے ادارے میں کام کرنا، یا کسی غیر مسلم کے ہاں مسلمان کا مزدوری پر کام کرنا جائز ہے. یہ معاملات ہے، اور یہ ظاہری چیز ہے، اس کا دل کے ساتھ کوئی تعلق. یہ اپنے نفع کے لیے جڑا ہے، اس کا کام بھی ہو گیا، اس کا بھی ہو گیا. ایسے ہی کافر سے اپنا اس طرح کا کام لینا،
اپنے کسی کارخانے میں اس کو ملازم رکھنا جبکہ اس کے ذریعے سے کوئی کام ڈھنگ کا ہو رہا ہے، اس کی گنجائش اور اجازت شریعت نے دی ہے. اسی لیے غیر مسلم مزدور ہمارے ہاں کافی تعداد میں کام کرتے رہتے اور ان پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. البتہ اس میں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ معاملات، بزنس کا یہ سلسلہ اور یہ خرید و فروخت دو چیزوں کے ساتھ مشروط ہے. کافر کے ساتھ اسلحے کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے. اسلحہ سمجھتے ہیں نا، ہتھیار کافر کو بیچ نہیں سکتے، کافر سے خرید سکتے ہیں، اس کی پابندی ہے. ایسا کوئی ملک جس کے پاس اپنا کوئی ہتھیار ہو اور وہ ان کو بیچنا چاہتا ہو تو مسلم ملک کو کم قیمت پہ بیچ دے گا، کافر کو زیادہ قیمت پہ بھی دینے کی اجازت نہیں. اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو اسلام دشمن سمجھا جائے گا، وہ باغی سمجھا جائے گا، وہ مجرم ہے اور سزا کا حقدار ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ معاملات میں یہ حد ذہن میں رہے گی نا، باقی عام لین دین میں کوئی مسئلہ نہیں. تیسری چیز ہے مدارات، کہ ہمدردی اور خیر خواہی. یہ انسانی حق ہے. اگر کسی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو یہ زیادتی مسلمان بھی سمجھے کہ دور کرنا میری ذمہ داری ہے. کسی پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، کسی کا کوئی حق دبایا جا رہا ہے کافر کا، تو اس کے ساتھ اس معاملے میں ساتھ دینے کی اجازت ہے، بلکہ یہ مسلمان کی ذمہ داری. یہی وجہ ہے کہ اسلامی ملکوں میں جو غیر مسلم اجازت لے کر پناہ حاصل کر کے رہتے ہیں، ان کو مسلمان ملک کا حاکم، جس کو ہم امیر المومنین کہتے ہیں یا مسلمانوں کا خلیفہ کہتے ہیں، اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ پرامن طریقے پر رہنے والے کافروں کے ساتھ بیت المال میں سے بھی کچھ وظیفہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، جو ضرورت مند اور غریب مستحق ہو. بات سمجھ میں آئی نا؟ البتہ اس میں ایک جماعت ایسی ہے اس کے ساتھ اجازت نہیں ہے، وہ ہے کافروں کا وہ طبقہ جس کو حربی کافر کہتے ہیں. حربی پیچھے آ چکا ہے. حربی کا مطلب ہے وہ کافر جو مسلمانوں کے خلاف سازش میں لگا رہتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ جاری رکھتا ہے، ان کو تباہ و برباد کرنے کی سازشیں اور پلان بناتا رہتا ہے. ایسے پالیسی ساز لوگ، پرانے زمانوں میں آمنے سامنے کی جنگ تھی، اب وہ صورت تو رہی نہیں، اب تو گوریلا وار ہے، چھپ کے حملہ کرنا جس کو کہتے ہیں. یا پھر یہ لوگ ہیں جو انسانیت اور شرافت اور اقتدار کے لبادے میں اسلام دشمنی کا کام کرتے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا یا ان کی کسی خوشی غمی میں شرکت کرنا، اس کی بالکل اجازت نہیں. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی؟ اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، وہ عام طور پہ یہاں تفسیر میں بیان نہیں کیا گیا. وہ یہ ہے کہ کافروں کی خوشی اور غمی میں شرکت کرنے کی بھی اجازت ہے، اور کافر اگر مسلمانوں کی خوشی غمی میں شرکت کرنا چاہیں تو اس کی بھی ان کو اجازت ہے، منع نہیں کر سکتے. مثلا کوئی کافر کسی کے گھر میں بچے کی پیدائش پر مبارکباد دینے آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کا مٹھائی کا ڈبہ لیا جا سکتا ہے. ایسے کسی کافر کے ہاں کوئی خوشی کی تقریب ہے، اس کو مبارکباد کا لفظ کہا جا سکتا ہے، جو عام ضرورت کے کام ہے. اس نے مکان بنا لیا، اس کو کہتے ہیں مبارک. یہ مبارک کا لفظ دو ہیں، ایک کشمیری میں لفظ مبارک استعمال کیا جاتا ہے، دوسرے عربی میں. ہم اس کو کشمیری میں کہتے ہیں، عربی مراد. عربی کا مطلب ہوتا ہے اللہ اس میں برکت دے. تو اس میں کہاں برکت ہوگی؟ وہ تو وہاں ایک نجس انسان بیٹھا ہوا ہے کفر کی گندگی کے ساتھ. بے نمازی جس گھر میں ہوتا ہے وہاں برکت نہیں ہے، تو جہاں کفر ہوگا وہاں کیسے برکت؟ اب کشمیری میں مبارک کا لفظ صرف ہوتا ہے ایک خوشی کا اظہار کرنا، اس حد تک. لیکن غیر مسلموں کے جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں، جیسے مسلمانوں کے عید ہے، جمعہ ہے، بقرہ عید ہے، یا شب قدر ہے، رمضان ہے، ہمارے متبرک مواقع ہیں نا، اس طرح ان کے ہاں بھی مذہبی اعتبار سے کچھ خاص دن ہیں، جیسے ہولی ہے اور کچھ بڑے دن ہیں. ہاں، اس موقع پر کوئی شرکت ان کے کسی بھی اس طرح کے پروگرام میں کرنا عملاً یا زبان سے ناجائز ہے، بلکہ اس موقع پر ان کی بھیجی ہوئی مٹھائی، ہدیے، تحفے لینا بھی ناجائز اور ان کو استعمال کرنا بھی حرام. الا یہ کہ ان کے شر کا خطرہ ہو، تکلیف پہنچانے کا ڈر ہو تو لے لیں، اور لے کے استعمال نہ کریں، پھینک دیں. یا وہ مندروں سے کچھ چیز مقدس لے کے آئے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق، جو ان کے ہاں بابرکت سمجھی جاتی ہے، جس کو وہ، جیسے ہمارے ہاں نذر نیاز چلتی ہے نا، ان کے ہاں بھی ہے،
وہ مندروں پہ چڑھاوے چڑھاتے، تو اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں. یہ تو مزارات سے لائی ہوئی چیزیں بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں. جو جانور مزار پہ چڑھایا گیا ہو، جو مٹھائی کسی مزار پہ لے جائی گئی ہو، جو پھول کسی قبر پہ چڑھا دیا گیا ہو، اس پھول کو سونگھنا حرام ہے، اس مٹھائی کو کھانا حرام ہے، اور اس جانور کا گوشت کھانا بھی ناجائز اور حرام. یہ تفصیل پیچھے آ چکی ہے. اب اگر کوئی آدمی اس ساری تفصیل کے بعد کسی غیر مسلم کے ساتھ اپنا دلی تعلق قائم کرتا ہے، دوست بناتا ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو آدمی ایسا کرے گا اس کا اللہ کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں، اس کا اللہ کے ساتھ. یہاں تو یہ آیا، اور اس سے زیادہ خطرناک بات آگے آ رہی ہے. اس کو دیکھ لیں، چاہے ایک ہی آیت سبق ہو، لیکن یہ ذہن میں رہے، اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائیں. صفحہ نمبر 118 کھولیں، پھر پارہ 6 سورہ مائدہ، صفحہ نمبر 118، پہلی سطر، دوسری سطر. ابھی جو آیت ہم نے پڑھی اس میں یہ تھا کہ جو آدمی ایسا کرے، اتنی تفصیل کے بعد بھی کافروں کے ساتھ دوستیاں کرے، تو اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق. اس کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی کوئی مدد اس کے ساتھ نہیں، کوئی اللہ کی رضامندی اس کے ساتھ، اس کے کسی کام میں برکت نہیں. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے اسی آیت میں؟ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. ایمان والو، یہود و نصارہ یعنی کافروں کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، بس اسی حد تک رکھو. ومن یتولہم، جو کافروں کے ساتھ دوستی کرے، فإنہ منہم، وہ کافر ہی ہے، وہ انہی میں سے. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ یہ کرنا کفر ہوگا، اور ایک معنی اس سے زیادہ خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا کرنے کی وجہ سے انجام کار یہ بھی کافر بنے گا، کیونکہ جس کی صحبت ہے اس کا. حدیث میں المرء علی دین خلیلی فلینظر من یخالل، آدمی اپنے دوستوں کے طریقہ کار پر چلتا ہے، لہٰذا دیکھ لینا چاہیے میرا دوست کون ہے. یہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جس کی صحبت اختیار کرے گا اس کے اثرات بھی قبول کرے گا. اگرچہ فی الحال کفر کا فتویٰ اس پر نہیں لگائیں گے، لیکن خطرہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ایمان کی بنیاد پر کافر کا اور مومن کا رشتہ نکاح شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے. صرف اتنی اجازت دی ہے کہ یہودی عورت یا عیسائی عورت مسلمان کے نکاح میں آ سکتی ہے، لیکن مسلمان عورت عیسائی اور یہودی کے نکاح میں نہیں جا سکتی، اس لیے کہ عورت قوام نہیں ہے، اس میں طاقت نہیں ہے اپنی بات منوانے کی. شوہر میں ہے، اگر یہ کسی یہودی اور عیسائی کے نکاح میں چلی گئی تو وہ اپنی قوامیت، رجولیت، مردانگی کی بنیاد پر رفتہ رفتہ اس کو مجبور کر دے گا اپنا مذہب قبول کرنے پر. اور غیر مسلم یہودی اور عیسائی عورت اگر مسلمان کے نکاح میں آ گئی تو آہستہ آہستہ مرد اس کے اوپر اپنا اثر ڈالے گا، یہ مسلمان بنے گی. یہاں ایک اور بات بھی معلوم ہو گئی کہ عورت مرد کا اثر قبول کرتی ہے، مرد عورت کا اثر قبول نہیں کرتا. اب اگر کسی گھر میں بے دین عورت ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بے دینی کس کی وجہ سے ہے؟ مرد کی وجہ سے. کہ عورتوں کا خیال رکھیں. یہاں تو یہ بات آئی. لیکن اب ایک بات تھی، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان دکھاوے کے لیے مجبور ہے ان کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے. حالات ہی ایسے ہیں، جیسے اس وقت اس ملک کے حالات ہیں. یہاں تو ہم امن سے بیٹھے ہیں، لیکن جو مسلم اقلیت علاقے ہیں جہاں مسلمانوں کی تعداد کم ہے، وہاں جو رہنے والے مسلمان ہیں ان کو ان حالات کا سامنا ہے. وہ کس طریقے سے بچاؤ کر سکتے ہیں؟ ان کو تو اپنی شناخت کے ساتھ زندہ رہنا بھی مشکل ہے. 2 گھر، 3 گھر، 4 گھر، 8، 10 گھر پورے محلے اور قصبے شہر میں مسلمانوں کے ہیں، تو وہاں مجبور ہیں وہ. تو مجبوری کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے. کیا اجازت ہے؟ اجازت یہ ہے، دیکھیں، الا ان تتقوا منہم تقاہ، مگر یہ کہ تم ان سے کسی شر سے بچنے کے لیے ایسا کرو. شرکت تم نے اس لیے کی ہے ان کے ہاں کسی پروگرام میں کہ اگر نہیں کرو گے تو بس اسی بنیاد پر تمہاری جان و مال کو نقصان پہنچائیں گے. تو دل سے تو ان کے ساتھ نہ لگو، البتہ ظاہری اعتبار سے نرمی کا معاملہ کر لینا، اس وجہ سے کہ تم کمزور ہو اور ان کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے. ان کی کسی چیز کی تعریف کر دینا، مذہب کی نہیں،
عقیدے میں نہیں، ظاہری کہ جی مسلمانوں کے مقابلے میں اس وقت آپ لوگوں کی تعلیمی سطح بلند ہے بھی یہ حقیقت ہے، مسلمانوں کی تعلیمی سطح بہت گری ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کا رہن سہن جو ہے نا اس وقت کافی ٹھیک ٹھاک ہے، اور حقیقت بات بھی ہے، دنیاوی اعتبار سے حکومتیں انہی کے پاس ہیں۔ اس طرح کے گول مول الفاظ بول کر اپنے آپ کو ان کی شر سے بچانے کی اجازت ہے۔ اب دیکھیں صفحہ نمبر 550 جو آپ نے دیکھا تھا نا، 551 دیکھیں، اس کی بھی حد بیان کی گئی۔ 551 551 سورہ ممتحنہ 28واں پارہ 551 صفحہ کھل گیا۔ پرانے لوگوں کو یہ 551 سمجھ میں آئے گا، جدید لڑکے جو ہے نا ان کو 551 سمجھ میں آتا ہے، اور یہ گنتی بھی سمجھ میں نہیں آتی لکھا ہوا کیا ہے، زیرو جیسا۔ یہ اردو کی گنتی جو ہے نا یہ یاد کرنی چاہیے، لکھنا چاہیے۔ ہمارا مذہبی سرمایہ سارے کا سارا اردو میں ہی ہے، اور یہ چیز رفتہ رفتہ ختم ہو رہی ہے۔ دیکھیں سطر نمبر 5 میں، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ ایک حکم بیان کیا، اللہ تعالیٰ تم کو اس بات سے نہیں روکتا، منع نہیں کرتا کہ کافروں میں سے جو لوگ تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے تم ان کے ساتھ رہن سہن میں نرمی کر سکتے ہو، ان تبروهم تم ان کے ساتھ بھلا معاملہ کرو، وتقسطوا الیہم اور حسن معاشرت کے ساتھ رہو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کو پسند کرتا ہے۔ جو پرامن طریقے پر کافر رہتے ہیں ان کے ساتھ تم اپنے تعلقات ظاہری رکھ سکتے ہو۔ انما ینہاکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو جو تعلقات قائم کرنے سے روکتا ہے کہ کوئی تعلق نہیں کرنا، نہ موالات، نہ مدارات اور نہ معاملات، کوئی تعلق نہیں، وہ ان کافروں کے ساتھ ہے الذین قاتلوکم فی الدین، جو دین کے سلسلے میں تمہارے دشمن ہیں، جنگ و جدل پر آئے ہوئے ہیں، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہارے وطن سے تم کو نکال رہے ہیں، جیسے ہندوستان میں مسلمانوں کو نکالا جا رہا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، یا نکال نہیں رہ گئے لیکن تمہارے نکالنے کی پالیسیاں بنا رہے ہیں، اور اس بارے میں مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی کہ مسلمانوں کو کوئی نہ کوئی جانی مالی نقصان پہنچے۔ ان تولوہم، اللہ منع کرتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق قائم مت کرو، نہ دوستی، نہ لین دین، نہ کسی ہمدردی کا اظہار۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو ان کے ساتھ دوستیاں کرے گا، ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے کافروں کے ساتھ جو شر پسند ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا ایک حد ہے، ایک حد تک تعلقات کی اجازت ہے۔ اب ہمارا جوان طبقہ لڑکوں اور لڑکیوں کا جو اس وقت وطن سے باہر تعلیم کے یا کاروبار کے سلسلے میں ہیں، ان کو ان حالات کا بہت سامنا ہے، اور ہر آئے دن ایسی خبریں ہم لوگوں تک پہنچ رہی ہیں کہ جوان لڑکا اتنے سالوں سے باہر تھا، اب وہ کہتا ہے اپنے ماں باپ کو کہ مجھے ہندو لڑکی سے یا سکھ لڑکی سے نکاح کرنا۔ اور اس سے بڑھ کر المیہ یہ ہے کہ لڑکیاں اپنے گھر والوں کو اطلاع دیتی ہیں کہ جن لڑکوں کے ساتھ چچیرے، پھپھیرے، ممیرے اور مسیرے بھائیوں کے ساتھ ہمارا رشتہ ہوا تھا، ہمیں وہ اب قبول نہیں ہے، وہ توڑ دو، میں نے یہاں ایک سکھ لڑکا دیکھا ہے، میں اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ہر آئے دن ہمارے سامنے یہ حالات ہیں، اس پر کڑی نظر رکھو، ایسا نہ ہو ہم تعلیم کے نام پر، پیسے کے نام پر اپنی اولاد کو جہنم کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے۔ کیا مطلب ہے ڈرانے کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا ہے، اس دین میں ہم حضور کی سیرت دیکھتے ہیں تو کافروں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہے حضور کا، کہ فتح مکہ کے موقع پر ان لوگوں کو آپ نے معاف کر دیا جنہوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ستایا، ہے نا یہ ساری تفصیل، اور جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی آپ نے درگزر کیا، جس نے آپ سے روکا آپ نے اس کو عطا کیا۔ تو حدیث میں تو سیرت یہ بتا رہی ہے، اور قرآن کہتے ہیں تعلقات مت رکھو، تو آپس میں ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، اصل یہ ہے اس روئے زمین کے اوپر اللہ کا نظام چلنا چاہیے، اور اس کا ذمہ دار مسلمان ہے، اور کافر اس میں رکاوٹ ہے، جو نظام میں رکاوٹ ہوگا اس کے ساتھ دوستی اور تعلقات نہیں رکھ سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب مجبوری کی وجہ سے حدیں بنا دی گئی ہیں کہ جہاں خطرات ہیں
وہاں خطرات سے بچنے کے لیے ظاہری اعتبار سے شریعت نے مجبوری کے احکام الگ رکھے. یہ بالکل ایسا ہے کہ کوئی آدمی حالت امن میں کلمہ کفر کہہ دے تو فوراً کیا بن جائے گا؟ اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرے دل میں اس کا مطلب اور معنی کیا تھا، اس پہ کفر کا فتویٰ لگ جائے گا. نقل کفر کفر نباشت، اللہ بچائے. یہ کل کی خبر ہے، کل مجھے فون آیا. ایک آدمی فون کرتا ہے کہ میرے ساتھ میرا دوسرا دوست ہے، ہم جموں میں ہیں، یہ یہاں کاروبار کے سلسلے میں، کام کے سلسلے میں آیا تھا، دفتری کام کے سلسلے میں. تو سیکریٹریٹ میں مسلمان ملازمین نے اس کو بہت تنگ کیا، بہت رلایا، بہت دن اس کو گھمایا پھرایا، اس کا کام نہیں کیا. اب یہ کل کسی غیر مسلم کے ہتھے چڑھائے وہاں، اس نے ایک دن میں اس کا کام کر دیا. اب یہ شام کو واپس آیا ہے، یہ کہتا ہے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. نقل کفر کفر نباشت، کفر کی بات کو نقل کرنا اس وجہ سے کہ لوگ گھبرائیں، ڈریں اور بچیں، اس نیت سے اجازت علماء نے دی ہے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ مجھے کہتا ہے میں بس ٹیک کروں. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان نے مجھے تنگ کیا اور کافر نے کیا کر دیا. میں نے کہا یہ کہتے کافر ہو گیا. یہ پرامن حالت میں یہ کہہ رہا ہے. یہ یوں کہہ سکتا تھا کہ مسلمانوں کے اچھے اخلاق ہونے چاہیے تھے، بد اخلاق ہیں، اور کافروں نے مسلمانوں کے اخلاق اپنا رکھے. اخلاق اگر سیکھنے ہو اس وقت ان سے سیکھو، اس لیے کہ مسلمان اس وقت حد درجہ سفاک بن گیا ہوا ہے. دولت کی ہرس، طمع، لالچ، مظلوم کو دبانا، جتنے یہ اس وقت مسلمانوں میں نا، غیر مسلموں میں یہ اس حد تک ابھی عمومی اعتبار سے نہیں. یہ ہمارے تجربے ہیں جو لوگ باہر جاتے ہیں، یہ المیہ ہے. لیکن اس کے باوجود ایک بات یاد رکھنا کہ مسلمان کلمہ لا الہ کے علاوہ کوئی خوبی اپنے اندر نہ رکھتا ہو، صرف اس میں برائی ہی برائی ہو، اور کافر صرف لا الہ الا اللہ نہیں کہتا، باقی سب خوبیاں اس کے اندر ہیں، تب بھی کافر مومن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا روٹھا ہوا دوست ہے اور وہ اللہ کا کھلم کھلا دشمن ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ دوست کو دشمن کے برابر کر دیا جائے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تم کو ڈرا رہا ہے. ڈرو اس چیز سے، اگر تم نے ایسا کیا تو فتنہ فساد پھیلے گا. تم کو کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے. کس سے ڈرنا چاہیے؟ لیکن پھر بھی میں نے کہا خوف کے اور مجبوری کے احکام شریعت نے الگ رکھے ہیں. اسی لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کافر اپنے قبضے اور نرغے میں لے لیں اور پھر کافر اس کو مجبور کریں کہ بتاؤ تم مسلمان ہو یا کافر ہو، اور بظاہر اس کی شکل و صورت معلوم نہ ہوتی ہو کہ یہ مسلمان ہے یا کافر. اگر معلوم ہوگا پھر پوچھیں گے کیوں؟ میرے جیسے کو کیوں پوچھے گا کوئی کہ تو مسلمان ہے یا کافر؟ کو پتہ نہیں، کسی مسجد کا امام صاحب ہوگا، کہیں اذان دیتا ہوگا، کوئی مولوی صاحب ہوگا. وہ تو وہ شکل و صورت جس میں کافر اور مومن کی شناخت ظاہری اعتبار سے نہ ہو. تو پھر وہاں اگر کافر پوچھ لیں، جیسے ابھی 35A ٹوٹنے کے بعد کشمیریوں کے لیے حالات بنے، مار دھاڑ، ہم نے ویڈیو بھی دیکھے، ایسی صورتحال ہو، تو وہاں اپنے بچاؤ کے لیے اگر کوئی آدمی زبان سے کہہ دے کہ نہیں میں کافر، میں ہندو ہوں یا میں سکھ ہوں، کہہ کر جان بچا لے، وہ مسلمان ہی ہے. پھر بھی اس کو چاہیے کہ وہ وہاں سے چھوٹنے کے بعد فوراً کلمہ پڑھ لے اور کوشش کرے گول مول لفظ بولنے کی. جیسے کسی کو پوچھے کہ بھائی تم کون ہو، وہ کہے میں ہندو ہوں، اور ہندو کا مطلب یہ دل میں سوچے کہ ہندو کہتے ہیں ہندوستان میں رہنے والے، میں بھی ہندوستانی ہو سکتا ہے نا. اس کو توریہ کہتے ہیں. توریہ کا مطلب ایسا لفظ بولو کہ سامنے والا کچھ مطلب لے اور تم کچھ مطلب، اس طرح کے الفاظ بولے. لیکن اگر مجبور کر دیں وہ کھلم کھلا کوئی بات کہنے پر، تو کہہ دے جان بچانے کے لیے، تو اس کی گنجائش ہے. اس لیے اللہ پاک ڈراتے ہیں کہ میرے احکام کی مخالفت نہ کرو اور میرے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں نہ کرو. چھپ کے کرو گے اور کسی کو بتاؤ گے نہیں. سوال یہ ہے کہ محبت تو چھپ کے ہی کی جاتی ہے نا، پتہ کیسے چلے گا اس کی دوستی اس کے ساتھ ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، تو کسی کو نہیں پتہ چلے گا، اللہ کو پتہ ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور لوٹ کر تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے. آگے یہ تفصیل سب کو سمجھ. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، اے نبی فرما دیجئے جو کچھ تم اپنے سینوں میں یعنی دلوں میں چھپاتے ہو، او تبدوہ، یا کھولتے ہو، ظاہر کرتے ہو. لوگوں سے چھپ سکتا ہے لیکن یعلمہ اللہ، اللہ سے نہیں چھپ سکتا. اللہ تو سب کچھ دلوں کے ہاتھ جانتا ہے. تمہارا دل کیا چیز ہے؟ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تو آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قوت و طاقت رکھتا ہے، لہذا تم اس سے بچ نہیں سکتے. یوم تجد کل نفس
بچنا چاہیے اس دن سے، یعنی قیامت کے دن سے۔ تجدو، جب دیکھے گا پائے گا ہر شخص، ما عملت، جو اس نے کیا ہوگا، من خیرن، چاہے وہ بھلائی ہو، وما عملت من سوء، چاہے وہ برائی ہو۔ بیچ میں لفظ آیا محضر۔ محضرہ کا مطلب ہے حاضر، سامنے۔ جو کچھ انسان نے کیا ہوگا، من خیرن، چاہے اچھائی، وما عملت من سوء، چاہے کوئی برائی کی ہوگی، محضرہ، اس کو کل قیامت میں اپنے سامنے پائے گا۔ تو یہاں تو چھپا لوگے، لیکن اللہ سے کیسے چھپاؤ گے؟ تودو، قیامت کے دن حال یہ ہوگا انسان کا کہ جب وہ اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کا ڈھیر دیکھے گا تو وہ تمنا کرے گا، لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کاش میرے اور میرے گناہوں کے درمیان میں ایک بڑی دور کی مسافت ہو جاتی، یعنی گناہ مجھ سے دور ہوتے، میرے سامنے نہ آتے، میں اپنے گناہ نہ دیکھتا، اپنے نامہ اعمال کو میں نہ دیکھتا۔ یہاں دنیا میں آدمی اس بات سے ڈرتا ہے کہ میری گندگیاں دوسروں پر نہ کھلیں، قیامت میں آدمی اس بات سے ڈرے گا کہ میری برائی میرے سامنے نہ آئے، کیونکہ جب سامنے آئے گی تو پھر سزا بھی لگے گی نا۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اقرأ کتابک، قرآن میں آیا اقرأ کتابک، ہر کسی کو اس کی کتاب عمل دے دی جائے گی اور کہا جائے گا کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، اقرأ کتابک، خود اپنی کتاب پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو خود ہی اپنا حساب کر، تو بتا تو کس لائق ہے، جنت کے لائق یا جہنم کے لائق، جھوٹ نہیں بول سکے گا آدمی۔ ہاں، پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ انسان اس وقت کہے گا مالی حاذ الکتاب، ہائے افسوس میری اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے کوئی چھوٹی بات کوئی بڑی بات کچھ بھی نہیں چھوڑی ہے، میں تو بہت سارے کام کر کے بھول گیا تھا دنیا میں ہی، آج مجھے یہ دکھا رہی ہے کہ وہ تو نے کیا ہوا ہے۔ اب کیسے وہ کتاب ہوگی اللہ جانے، ایک روایت میں آیا کہ گلے میں ڈال دی جائے گی۔ آج سمجھنا بہت آسان ہے، ایک چھوٹے سے موبائل کے اندر ایک میموری کارڈ ڈال دو اور کسی آدمی کی 2 4 6 گھنٹے کی پوری حرکتیں اس کے اندر جیسے سی سی ٹی وی کیمرے میں ہوتی ہیں نا، محفوظ ہو جاتی۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ لبثت یومن او بعض یوم، آدھا دن یا ایک دن۔ تو کوئی ایسی چپ ہمارے اندر لگی ہوئی ہے کہ وہ سب کچھ ریکارڈ کر رہی ہے۔ کل قیامت کے دن یہی کیسٹ آگے چلے گی اور ہم خود دیکھیں گے، انکار نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ ہم اپنی حرکتیں خود دیکھیں گے ہم کیا کر رہے تھے، اور فرشتے 2 نگران ہوں گے کہ بھئی بتا تو ہم نے کوئی زیادتی تو نہیں کی۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں تودوا لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اس دن ہر شخص جس کے برے عمل سامنے آئیں گے وہ تمنا کرے گا کہ کاش میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان کوئی آڑ بن جاتی، دور ہو جاتے گناہ، میرے سامنے نہ آتے، مجھ کو میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں پھر تم کو اپنے آپ سے ڈرا رہا ہوں، اپنے آپ سے یعنی اپنی پکڑ سے ڈراتا ہوں۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اچھا کیوں ڈرا رہا ہے اللہ پاک، کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اس لیے ڈراتا ہوں کہ مجھے تمہارے ساتھ محبت بہت ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ، تمہاری تباہی اور بربادی سے بچانے کے لیے تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہوں کہ مجھ سے ڈرو گے تو میرے احکام مانو گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس آیت کا ایک تعلق تو ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو کے ساتھ، یاد آیا؟ ابھی پڑھا نا ہم نے ایک رکوع پہلے، وہاں توحید کا ذکر تھا اور توحید کے ذکر کے ساتھ ساتھ یہ بات آ گئی تھی کہ جو توحید کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ ان آیات میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ توحید کے بعد رسالت کا نمبر ہے، جو رسالت کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس اعتبار سے ترجمہ کریں۔ پہلے آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ اللہ سے کیوں محبت کرے گا بندہ؟ اس لیے کہ جب میں اللہ سے محبت کروں گا تو اللہ بھی، یہ دنیا کا دستور ہے نا، جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں میں تو اس سے محبت کرتا ہوں۔ مقصد کیا ہوتا ہے محبت کا اظہار کرنا؟ تاکہ یہ سامنے والا بھی محبت کرے۔ دوسرے کی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، اور یہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ اگر تم کو کسی سے محبت ہو تو محبت کا اظہار کر دو، لیکن اس سے وہ محبت مراد نہیں جو ہماری کشمیر میں لی جاتی ہے کہ اجنبی عورتوں کے ساتھ مرد اپنے تعلقات قائم کریں۔ اللہ پاک معاف فرمائے اگر کسی نے ایسا کیا، توبہ استغفار کر لے،
جس دل میں اللہ کی محبت مخلوق کی نہیں ہو سکتی، جس میں مخلوق کی محبت اللہ کی نہیں ہو سکتی۔ چیزوں کی محبت، ایک محبت وہ ہے جو ماں باپ کے لیے ہے، وہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایک محبت وہ جو اولاد کے لیے ہے، جو کسی عالم کے لیے ہے، چیزوں کی یہ محبت، مخلوق کی یہ محبت۔ دوسری ہے کسی اجنبی کے لیے، بیوی کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور شوہر کی محبت بیوی کے لیے ایمان کا حصہ۔ لیکن اجنبی مردوں اور عورتوں کے جو تعلقات ہیں، نادانستہ یا دانستہ، جذبات میں بہہ کر جس نے جس کے ساتھ کوئی تعلق قائم کیا، یہ تعلق شرعی اعتبار سے ناجائز تعلق ہے۔ اچھا، وہاں جو کیا جاتا ہے وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ اس اجنبی سے میں اپنی محبت کا اظہار کروں تو اس کی محبت حاصل ہو جائے، وہ تو ناجائز ہے۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ جائز تعلق ہو، کسی عالم کے ساتھ آپ کو محبت ہے، کسی نیک اور صالح آدمی کے ساتھ محبت ہے، کسی غریب کے ساتھ آپ کو محبت ہے، کسی بڑے محنتی شخص کے ساتھ آپ کو ہمدردی دلی ہے، تو اس کے سامنے اس کا اظہار کرو کہ بھئی مجھے تم بہت پسند ہو، اور تمہارے ساتھ محبت کی یہ دلیل ہے کہ تم نمازی ہو، سچے ہو، تمہارا کردار اچھا ہے، تمہارے اخلاق اچھے۔ ایسا کیوں؟ ایسا کرنے کی وجہ سے وہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور جب وہ بھی کرے گا آپ بھی کریں گے، تو آپ کی جو بنیادی سبب ہے نا محبت کا، اس کی نیکی، اس کی محنت، تو اس میں آپ ایک دوسرے کے معاون بن جائیں گے، ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں گے، اور وہ آپ کی محبت کی قدردانی بھی کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو احساس ہوگا کہ دیکھو میری اس خوبی کی وجہ سے یہ محبت کرتا ہے، مجھے یہ خوبی اور زیادہ اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ نہیں کہ کہیں اب جا کر جوان طبقہ سو جائے تو قرآن میں آیا محبت کا اظہار کرو، مولوی صاحب نے کہا ہے اس لیے اب کرتے ہیں، اس سے بچیں۔ ہر چیز کی دلیل قرآن سے لیتے ہیں نا لوگ، قرآن سے ملتی ہے دلیل، اچھائی کی بھی برائی کی بھی۔ جس کو جو تلاش کرنا ہو کرے، اس کو اس کے من کی بات مل جائے گی۔ الگ بات ہے کہ پھر وہ کل قیامت میں کیا جواب دے گا۔ تو قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور تمہارا یہ دعویٰ ہے، اور اس کا مقصد پھر کیا ہے کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے، تو پھر اللہ محبت تم سے صرف اس وجہ سے نہیں کرے گا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، نعرے لگاتے ہو، نہ، اس کے لیے دلیل پیش کرنی ہے، اور اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فاتبعونی، رسول کی اتباع کرو۔ رسول کی اتباع رسول ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی دلیل ہے۔ جو متبع سنت نہیں ہے وہ ہرگز اللہ کا محب اور محبوب نہیں ہو سکتا۔ یہ جو بڑے بڑے نام نہاد پیر اس دنیا کے اندر تعویذ دھندے کام کر رہے ہیں، نہ نماز ہے، نہ شکل و صورت ہے ان کی، نہ ان کا کھانا پینا ہے، اجنبی غیر محرم عورتوں کے ساتھ ان کے روابط اور تعلقات ہیں، ساری رات ڈھول تماشے پر گزرتی ہے، بے محابہ بے پردہ لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، اور لوگوں کو جھانسا دیتے ہیں، کہیں کسی چیز کا، کہیں کسی چیز کا۔ تو یہ سارے کے سارے سب کے سب فاسق و فاجر لوگ ہیں۔ ولی ہونا تو دور کی بات ہے، ان کا مسلمان ہونا مشکوک ہے۔ خدا کے لیے اپنے گھر کی عورتوں کو ان کے پاس نہ جانے دیں، اور ایسے بدماشوں کو اپنے گھر کے قریب مت آنے دیں۔ یہ نام نہاد پیر کہیں آ جائیں، وہ لاکھ اپنے جلوے دکھاتے ہوں، کرشمے ہیں، وہ مٹی کو اٹھا کے سونا بناتے ہوں، لیکن اگر اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، بس ایک دلیل مل گئی کہ یہ متبع سنت نہیں ہے، ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اوپر بلندی کے لیے سنت کے بغیر طاقت اور انرجی پیدا نہیں ہوگی، اندر کی طاقت کے بغیر کیسے اڑے گا انسان؟ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، گھروں میں بیٹھا ہوا ہے، غیر محرم عورتوں کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے، تو اس کو پکڑ کے جوتے مارو، اس سے ہرگز مت ڈرو کہ اس کو کہیں گے کچھ، ماریں گے کچھ تو پتہ نہیں کیا کر دے گا۔ کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو شعبدہ باز ہے۔ دجال تو اس سے بڑی بڑی حرکتیں کرے گا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے پاس، وہ تو مٹی کو اٹھا کے سونا کر کے دکھائے گا۔ تو قیامت سے پہلے ایسے حالات بنیں گے کہ دجال آئے گا، تو دجال سے پہلے زمین کے اوپر دجالیوں کی محنت چل چکی ہوگی، اور اس کے لیے کمپین چلا کر انہوں نے دجال کی ایک بڑی فوج تیار کر لی ہوگی، جو دجال کے آنے پر سب سے پہلے لبیک کہے گی اور ان کے ساتھ جڑ جائے گی۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، مشکات شریف میں حدیث ہے کہ دجال جب آ جائے گا، سب سے پہلے جو لوگ اس کو تسلیم کریں گے وہ 70,000 امامے والے لوگ ہوں گے۔ ایک روایت میں سبز امامے آئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے نا کوئی ہندو تو نہیں اٹھے گا، مسلمانوں میں سے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس طرح کی حرکتیں کر کر اپنے دین کا، اپنی عزت کا، ناموس کا سودا کر چکے ہوں گے۔ یہ دنیا مفادات کے لیے ایسی حرکتیں کریں گے، کل اس کو بھی تسلیم کر لیں۔ چمکتا جو نظر آئے اس کو سونا سمجھے۔ تو قرآن نے بدلا دی ہے، بس معیار یہ ہے
صرف ایک معیار ہے، اللہ سے محبت ہے، حضور سے محبت ہے، تو کہتے ہیں ہاں، دلیل کیا ہے؟ دلیل پیش کرو۔ اگر کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کو دلیل پیش کرنی ہے۔ وہ ہے کہ جس کی محبت ہوتی ہے آدمی اس کی بات مانتا ہے، اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ رسول نماز کے بغیر، حضور کی سنت کے بغیر خوش ہو ہی نہیں سکتے۔ کیسے محبت؟ فاتبعونی، بتلاؤ مجھے، ابو طالب کو محبت تھی کہ نہیں حضور سے؟ حضور کے چچا تھے نا، کیسی محبت، کیسی محبت کہ 2.5 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے مقاطعے کا شکار رہے، مکہ والوں نے تعلقات توڑ دیے، سوشل بائیکاٹ کیا، رابطے ختم کیے، پانی تک بند کر دیا، کافر تھے، لات و منات کو، حبل و عزا کو مانتے تھے، اللہ کی توحید کے قائل نہیں تھے، حضور کی رسالت پر ایمان نہیں لایا۔ کون؟ ابو طالب، حضرت علی کے باپ، لیکن ایمان نہیں لایا، حضور کی بات نہیں مانی، ان کی محبت تھی اللہ کے رسول کے ساتھ، محبت میں کوئی شک نہیں، حدیثیں بھری پڑی ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی محبت کے واقعات سے، لیکن اتباع نہیں تھی۔ کہاں چلے گئے؟ جہنم میں چلے گئے۔ ابو طالب حضور کا چچا ہو کر، حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ کا سسر ہو کر، حضور کے خاندان کا بڑا ہو کر، حضور کے لیے قربانیاں دے کر، حضور کو بچپنے میں پال پوس کر جوان کر کے کہاں چلا گیا؟ یہاں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ امانت ہے، نہ دیانت ہے، نہ شرم ہے، نہ حیا ہے۔ قبروں کے پجاریوں نے حب رسول کے نعرے لگا رکھے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں ہم تمہیں جنت میں پہنچائیں گے، دنیا کا بیڑا بھی پار کرائیں گے، آخرت بھی پار کرائیں گے۔ قرآن یہی سبق سکھاتا ہے، یہ سبق لے کر اٹھے یہاں سے۔ خود آدمی فیصلہ کر سکتا ہے معیار کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بارے میں روایت ہے، حضرت عمر کے بیٹے، ان کا چھوٹا سا بچہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس کھیل رہا تھا۔ چھوٹا بچہ ہوتا نا، 6 سال کا، 5 سال کا، 7 سال۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ بچے نے چھوٹی سی ریت کی، پتھر کی کنکری اٹھائی اور ایسے رکھ کر ایسے مارا۔ کرتے نا بچے، کھیلتے رہتے نا، جس کو وہ ہم کہتے ہیں بلور، کیا کہتے ہیں اس کو؟ بلور کو بانٹا، بانٹے سے کھیلتے نا، ایسے کھیل رہا تھا بچہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا بیٹا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الزحف، حضور نے اس سے منع کیا، یہ مت کیا کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کوئی کھیل ہے؟ ایسے کسی کی آنکھ میں لگ جائے گی۔ بچہ چپ کر کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بات کر رہے تھے، ان کی نظر پڑی، بچہ بھول گیا، بچہ ہے نا، اس نے پھر اٹھایا ہوئے ایسے کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں تم کو منع کرتا ہوں کہ حضور نے یہ بات پسند نہیں کی ہے اور تم پھر بھی وہی کرتے ہو، اللہ کی قسم اب تمہارے ساتھ میں بات نہیں کروں گا۔ تو اس کے بعد ساری زندگی بات نہیں کی، روتے رہے، کفارے دیتے رہے۔ یہ محبت رسول ہے کہ میں حضور کی بات سنا اور پھر تم وہی کرو۔ اب ہم اپنے ایمان کو دیکھیں، کون اس معیار پہ؟ یہ ہے اللہ کے رسول کی محبت والے، اسی لیے قرآن نے ان کو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا۔ آج کوئی بھوکے صحابہ پر تو اس کی زبان کھینچ لینی چاہیے، یہ صحابہ کی شان میں بے ادبی کرتا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جس درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ اللہ کے نبی سے بیعت کرتے ہیں، اے اللہ ان سے تو راضی ہے، اس درخت سے بھی راضی ہے جس درخت کے نیچے بیٹھ کر ان نے یہ معاہدہ کیا۔ اس کا بھی ذکر قرآن میں آیا، کیسی محبت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ رکے، سواری سے اترے اور کنارے پر جا کر ایسے بیٹھ گئے جیسے سڑک یا راستے کے کنارے مرد پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، قضاء حاجت کے چھوٹے پیشاب کے لیے بیٹھتے نا، ان کا خادم بھی ساتھ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے آ گئے، نہ مٹی لی، نہ استنجا کیا، نہ ازار باندھا، پھر سواری پہ سوار ہو کر چلے گئے۔ تو خادم نے پوچھا کہ حضرت میں نے عجیب بات دیکھی، آپ پیشاب کے لیے اترے، نہ تو آپ نے مٹی لی، نہ آپ نے استنجا کیا، نہ آپ نے پیشاب کیا، تو وہاں بیٹھے کس لیے تھے؟ سمجھ میں آئی نا بات؟ اس کو کہتے ہیں ایکشن کرنا، ایک ایکشن کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا مجھے پیشاب نہیں کرنا تھا، اصل میں ایک مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقاضا ہوا تھا پیشاب کا، آپ اترے، آپ نے اس جگہ پیشاب کیا تھا، مجھے شرم آئی کہ میرے نبی نے جہاں پیشاب کیا مجھے پیشاب نہیں آیا، کم از کم میں بیٹھ تو جاؤں یہاں، تو میں سنت کی اتماع میں یہ بیٹھا، حالانکہ وہ سنت نہیں تھی، وہ حضور کی ایک ضرورت تھی، اس کو بھی کیا بنا لیا؟ یہ
ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں کیسے سنت کے جنازے نکل رہے ہیں، شادی پر دیکھو، بیاہ پر دیکھو، برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ پھر مولویوں کی تعویذوں سے، پھونک دم سے اگر مسئلہ حل ہوتا پھر اللہ کے نبی کیوں آتے؟ پھر سمندر پہ پھونک مرواتے تھے اللہ اسی سے کہ سمندر کا پانی پیتے رہو، مسئلہ حل ہوتا رہے گا۔ تو قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور تم بھی چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، دلیل پیش کرو، اور دلیل ہے میری اتباع، سبب یہی ہے۔ ایسا تم کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ تم کو پسند کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور پھر اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ قرآن پاک میں بہت ساری جگہ کچھ اعمال پر یہ بات آئی ہے، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ تو حضور کی اتباع سے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب سنو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہی گناہ معاف ہوں گے، اس لیے کہ جو کامل اتباع کرے گا وہ کامل دین پہ چلے گا، جب کامل دین پہ چلے گا گناہ کرے گا ہی نہیں، چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے، اور چھوٹے موٹے گناہ نیکیوں سے خود بخود معاف ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے کوئی چھوٹی بات ہو گئی جس کی طرف دھیان نہیں گیا، وضو کیا، وضو کے ساتھ گناہ معاف ہو گئے، نماز کے ساتھ گناہ معاف ہو گئے۔ ایک روایت میں آیا ہوا ہے کہ بندے پر گناہوں کا جو بوجھ ہے نا، سب سے زیادہ وہ بوجھ تیزی کے ساتھ اس وقت اترتا ہے جب بندہ رکوع اور سجدے میں ہوتا ہے۔ اس کو آپ مثال سے سمجھو، جس آدمی کے اوپر بہت سارا ڈھیر رکھا ہو نا بوجھ کا، اور وہ اس کو سنبھال نہ سکتا ہو، اگر وہ تھوڑا سا جھک جائے گا تو وہ گرے گا کہ نہیں گرے گا؟ تو جتنے گر جائیں گے اتنا بوجھ کم ہوگا، اور زمین پہ جب سر رکھے گا تو سارا ہی بوجھ۔ تو گناہوں کا بھی ایسے ایک بوجھ رہتا ہے سر کے اوپر ٹوکرے میں، رکوع کی حالت میں جب جھکتا ہے گناہ گرتے ہیں، اور سجدے کی حالت میں جھکتا ہے تو گناہ زیادہ گرتے ہیں۔ اس لیے رکوع اور سجدہ تھوڑا لمبا کرنا چاہیے جس کے گناہ زیادہ ہیں۔ جو اپنے آپ کو زیادہ گناہ گار سمجھتا ہے وہ اپنے سجدے اور رکوع لمبے کر دے۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ گناہ دو طرح کے ہیں، ایک گناہ ہے جو حقوق العباد یا حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے لیے توبہ اور تلافی شرط ہے۔ توبہ کا معنی جو کچھ آج تک کیا اس پر معافی مانگو اور آج سے ارادہ کرو کہ اب یہ گناہ، اور تلافی کا مطلب ہے کہ نماز روزہ چھوٹ گئے ہیں تو حساب لگا کر اندازے سے وہ قضا کرنی شروع کر دو، اور کسی کا حق ہے تو اس کا حق یا معاف کراؤ یا پھر واپس کرو۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تو خالی کلمات پڑھنے سے اور خالی نمازوں سے گناہ معاف ہونے والے نہیں۔ لیکن اتباع سنت جب کوئی آدمی کرے گا تو ظاہر ہے وہ توبہ بھی ہوگی اس میں، اس لیے کہ حضور توبہ بھی کرتے تھے، حضور حقوق کی ادائیگی کا بھی خیال رکھتے تھے، امانت دیانت بھی تھی، تو وہ آدمی کہاں پھر گناہ کرے گا؟ وہ خود بخود ہی گناہوں سے بچے گا نا۔ سنت کا متبع تو تبھی ہوگا جب وہ ہر طرح کے حقوق ادا بھی کرے، تو بس اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑے معاف کرنے والے، بے حد مہربان۔ قل اطیعوا اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ کی فرما برداری کرو، والرسول، اور رسول کی۔ یہاں آیا ہے اطیعوا اللہ والرسول، دوسری جگہ قرآن پاک میں آیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا دو مرتبہ آیا۔ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ سوال اس پر یہ ہے کہ اللہ کی جب اطاعت کریں گے تو وہ الگ ہوگی، رسول کی کریں گے تو وہ الگ ہوگی؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ حدیث میں آیا ہے وَمَن يُطِعِ، قرآن پاک میں آیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوگا۔ حدیث میں آیا جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس لیے رسول کی اطاعت الگ نہیں ہے، اللہ کی اطاعت الگ۔ لیکن یہاں پر جو الگ الگ بیان کیا نا، یہ یہود و نصارہ کو خطاب ہے۔ وہ کہتے تھے ہم اللہ کی اطاعت تو کرتے ہیں، اس رسول کی اطاعت، اس کا جواب دیا کہ نہیں، قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو ساتھ میں رسول کی، اور بیچ میں رسول اطیعوا کا لفظ نہیں لایا۔ اس طرف اشارہ کیا کہ اللہ کی اطاعت تبھی معتبر ہوگی جب ساتھ میں رسول کی اطاعت ہو۔ اگر رسول کی اطاعت نہیں ہے تو پھر اللہ کی اطاعت قابل قبول نہیں، اس کا کوئی اعتبار۔ یہ یہود و نصارہ کو کہا جا رہا ہے، وہ کہتے تھے ہم مانتے ہیں اللہ کو، اس رسول کو نہیں مانتے، کتابوں کو مانتے ہیں، تورات زبور انجیل کو، قرآن کو نہیں مانتے۔ اس کا جواب ہے فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ منہ پھیر کے بھاگ جائیں تو آپ گھبرائیں نہیں، ان اللہ لا يحب الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہو گیا جو رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے اور، حجیت حدیث اور اطاعت رسول کا، وہ اس وقت بیان نہیں کر سکوں گا، آئندہ موقع ملے گا، یاد رہا تو بیان کروں گا، یاد نہیں رہا تو کوئی یاد کرا دینا انشاءاللہ۔ یہ ایک اہم مضمون ہے، اگرچہ اس مضمون کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن اس وقت ایک جماعت کھڑی ہو گئی ہے جو یہ کہتی ہے کہ حدیث
کوئی چیز نہیں ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ اور ایک جماعت ایسی ہے جو کہتی ہے جو کچھ ہے حدیث ہے، فقہ کچھ نہیں ہے، امام کچھ نہیں۔ اور ایک جماعت ہے جو کہتی ہے نہ خدا کچھ ہے، نہ قرآن کچھ ہے، نہ فقہ اور امام کچھ ہے، ہمارا پیر ہے سب کچھ۔ جب یہ خوش ہو گیا تو سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس کو سمجھنا ہے فرق کیا ہے۔ کہتے یہی تو پہنچائے گا اللہ تک پیر، یہ پیر پہنچا ہوا ہے، وہ بھی یہی کہتے تھے یہود و نصارہ۔ ایک تفصیل تو یہ آ گئی۔ یہ جو آخری دو آیتیں نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس کا ایک مطلب اور ہے، وہ بھی سن لیں کہ یہ آیت یہودیوں کے خطاب ہے، نصارہ کو۔ یہودی اور عیسائی کہتے تھے ہم اللہ کے پیارے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباء، اللہ کی اولاد ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں اللہ سے محبت ہے، اس کو ہم سے محبت ہے، تو ہمیں کسی کی بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہم اس نبی کی بات مانتے ہیں، نہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہم تو اللہ کی محبت کی بنیاد پر بخشا ہے۔ تو ان کو خطاب کیا کہ نہیں، ایسا نہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، نبی ان یہودیوں عیسائیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، تو اللہ کی محبت اس وقت قابل قبول ہے جب میری اتباع کرو گے۔ اس سے پتہ چلا یہودیت کا خاتمہ، عیسائیت کا خاتمہ۔ اب نہ حضرت عیسیٰ کا دین چلے گا، ان کی شریعت، اور نہ حضرت موسیٰ کی شریعت چلے گی، شریعت چلے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب یہود و نصارہ اپنے نبی اور کتاب کو مانے اور حضور کو نہ مانے تو کافر۔ تو مسلمان اگر ایسا کرے کہ وہ کتاب کو نہ مانے، رسول کو نہ مانے، ان کی اتباع نہ کرے، تو وہ بھی اپنے ایمان کا جنازہ نکلتا ہوا سمجھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مضمون کو انشاءاللہ یاد رہے گا تو آگے بیان کریں گے۔ جی ایک منٹ، صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ کوئی مسلم کا کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ تعلق بنانا اس بنیاد پر کہ مستقبل میں اس کو مسلم بنا دوں گا، یعنی کہ لو جہاد کرنا، تو اس بارے میں کیا حکم ہے اسلام کا؟ دیکھو، اسلام نے تبلیغ کی ذمہ داری ہر مومن پہ رکھی ہے۔ اس کو مسلمان بنانے کے لیے محبت کی پینگیں بڑھانا اور تنہائی میں ملنا، یہ راستے اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ حسن سلوک کے ساتھ اور تعلیم کی بنیاد پر اسلامی لٹریچر اس کو فراہم کرنا، اسلام کی بات اس کو کہنا اور اس کو مسلمان بنانے کی کوشش کرنا، اور پھر اس کے سامنے اس بات کا اتنا اظہار کر دینا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو پھر ہمارے درمیان جو حد بندی ہے ختم ہو جائے گی، میں تمہارے ساتھ نکاح کروں گا، ناجائز رشتہ میں نہیں بنا سکتا، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کی اجازت تو ہے، باقی یہ بہانہ بنا کر کے اس کو میں محبت کے اس میں جام پلا کے کل اس کو میں مسلمان بناؤں گا، اس میں خطرہ ہے کہ وہ مسلمان بنے نہ بنے، یہ کافر ہو جائے گا۔ قرآن بتا چکا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں نا، باجماعت سلام پھرتے وہ چلی جاتی ہے، اجتماعی دعا میں وہ شریک نہیں ہوتی، اس سے کیا؟ اجتماعی دعا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، مستحب ہے۔ جس کو کوئی مجبوری ہو وہ سلام پھیر کے جا سکتا ہے، جس کو مجبوری نہ ہو اس کے لیے بہت بڑی محرومی ہے کہ وہ دعا نہ کرے، اس لیے کہ حدیث میں فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا ذکر آیا ہے۔ جہاں مجبوری نہ ہو وہاں کے لوگوں کو رکنا چاہیے اور رک کر دعا میں شرکت کرنی چاہیے، چاہے وہ دعا پھر الگ الگ مانگے، چاہے امام صاحب کی دعا پر آمین کہہ دے۔ البتہ نماز سلام پر مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد اگر کوئی جاتا ہے اس کو ملامت نہیں کر سکتے۔ ایک اور عرض تھی، نماز جنازہ میں جب دائیں طرف سلام کرتے ہیں تو بعض دائیں ہاتھ نیچے ڈالتے ہیں، بائیں طرف سلام پھر کر بائیں ہاتھ، اس کا کتابوں میں کئی طریقے لکھے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ دائیں سلام کے ساتھ دایاں ہاتھ چھوڑ دو، بائیں سلام کے ساتھ، یاد رکھنا ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ کہ دونوں طرف سلام پھیرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد ہاتھ چھوڑو۔ تیسرا طریقہ اور بھی لکھا ہے، کتاب الفتاوی مفتی خالد سیف اللہ صاحب کی ہے، اس کو دیکھ لیں، کتاب الفتاوی احکام الجنائز میں یہ بات آ رہی کہ جنازے کی نماز میں ہاتھ چھوڑ دو پہلے، اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تینوں طریقے جائز۔ ایک اور عرض ہے سر، نماز جنازہ میں جوتے پہن کر پڑھنا ہے، جوتے نکال کے پڑھنا ہے؟ جوتے اگر ناپاک ہیں تب تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور اگر پاک ہیں تب بے ادبی ہے۔ جہاں جگہ صاف ہو وہاں جوتے نکالنے چاہیے اور جوتے نکال کر نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اگر برف ہے، کیچڑ ہے اور جوتے نکال کے نیچے پیر رکھنا مشکل ہے تو پھر ادب یہ ہے کہ جوتے نکال کر جوتے کے اوپر پیر رکھ لیں۔